الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولك النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين محبوب تو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب تو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی۔ قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی۔ اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا، مدنی کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، کائنات کے پروردگار کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں بہت ممنون و مشکور ہوں محترم جناب میرے بڑے ہی پیارے بھائی مبشر بھائی مزمل بھائی، آج سے 3-4 ماہ پہلے سے فون پر رابطہ، اور آج اچانک ظہر کے وقت ان کا فون آیا، اور پھر جہاں محبت ہو تو وہاں پر سب کچھ چھوڑ کر کے بھی آنا پڑتا ہے۔ آپ کی اور میری ملاقات چند دن پہلے حسن بھائی کے پروگرام پہ ہوئی، اور آج بھی انشاءاللہ ایک خوبصورت محفل سجے گی اللہ کے فضل اور اللہ کے احسان سے۔
حضرات گرامی قدر، کائنات کے پروردگار نے جب اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، جب کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے نبی کا انتخاب کرنا تھا، آپ کے اور میرے نبی کو چننا تھا، اللہ نے تمام کے تمام انسانوں کے دلوں کو چیک کیا، تمام کے تمام انسانوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا۔ اللہ نے تمام کے تمام لوگوں کے دلوں کو جانچنے اور پرکھنے کے بعد کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات کے اندر ایک دل پسند آیا۔ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آیا۔ آمینہ کے لال کا دل پسند آیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آیا، ساری کائنات کے پیر کا دل پسند آیا، نبیوں کے نبی کا دل پسند آیا، پیغمبروں کے پیغمبر کا دل پسند آیا، رسولوں کے رسول کا دل پسند آیا، وہابیوں کے پیر کا دل پسند آیا۔ فَاسْتَفَاهُ لِنَفْسِهِ، کائنات کے پروردگار نے اس دل کا انتخاب کر لیا، اس دل کو چن لیا۔ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، کائنات کا دلہا پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا۔ ساری کائنات میں سے اللہ نے میرے نبی کا انتخاب کیا۔ انتخاب کرنے کے بعد کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کو یتیم پیدا فرمایا۔ یتیم پیدا کرنے کے بعد کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کے سر مبارک پر نبوت کا تاج سجا دیا۔ نبوت کا تاج سجانے کے بعد کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کو جنت کی سیر کروائی۔ جنت کی سیر کروانے کے بعد کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کو نبیوں کا امام بنا دیا، اور نبیوں کا امام بنانے کے بعد کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کو ساری کائنات کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ، کائنات کے رب نے ساری کائنات میں سے میرے محبوب کو چنا۔ بولو، ساری کائنات میں سے کس کو چنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ اور چننے کے بعد پھر کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کی عظمت کو اونچا کر دیا، میرے نبی کی شان کو اونچا کر دیا، میرے نبی کے مقام کو اونچا کر دیا، اور کائنات کے پروردگار نے اعلان فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، او میرا سوہنا نبی، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے، میں نے تیرے لیے تیرے نام کو اونچا کر دیا ہے، میں نے تیرے لیے تیرے تذکرے کو اونچا کر دیا ہے۔ اب میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ نے میرے محبوب کے تذکرے کو کس انداز میں اونچا کیا۔ کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا، او میرا سوہنا نبی، اذا ذکرت ذکرت معی، میں نے تیرا تذکرہ اس انداز سے اونچا کیا ہے کہ جہاں جہاں پر میرا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں پر تیرا بھی تذکرہ ہوگا، جہاں جہاں پر میری بات ہوگی وہاں وہاں پر تیری بھی بات ہوگی، جہاں جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے۔ قرآن پاک کے اندر جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام ہے۔ انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، تورات میں خدا کا نام، تورات میں مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام، آذان میں خدا کا نام، آذان میں مصطفیٰ کا نام، نماز میں خدا کا نام، نماز میں مصطفیٰ کا نام، درود میں خدا کا نام، درود میں مصطفیٰ کا نام۔ زمین کی نچائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی
کی گہرائیوں میں، غرض کائنات کے ہر ہر خطے پر جہاں جہاں پر خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، او میرا سخنا نبی، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ اب میں نے بھی التجا کی، اے اللہ تیرے تو سارے کے سارے نبی اعلیٰ ہیں، تیرے تو سارے کے سارے نبی اونچے ہیں، تیرے تو سارے کے سارے نبی اعلیٰ و عظمت اور شان والے ہیں، لیکن تو نے یہاں پر کیوں کہا تیرے تو سارے پیغمبر ہی اعلیٰ ہیں؟ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، بنانے کے بعد تو نے مسجود ملائک بنایا، مسجود ملائک بنانے کے بعد تو نے اس کو جنت کے اندر بھیج دیا۔ نبی تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس کو تو نے جس کے ہاتھ کے اندر تو نے یہ معجزہ رکھا تھا کہ اگر وہ لوہا اپنے ہاتھ میں رکھتے لوہا موم بن کے رہ جایا کرتا تھا۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو جب گفتگو کیا کرتا پرندے رک کر کے اس کی گفتگو کو سنا کرتے تھے۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس نے آگ کے اندر جب چھلانگ لگائی تو نے آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس کے گلے پر جب چھری کو چلایا گیا تو نے چھری کو چلنے نہ دیا۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس نے اپنے عصا کو جب دریا کے اندر مارا تو نے دریا میں 12 راستے بنا دیے۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس کو تو نے اتنا حسن عطا کیا، اتنا جمال عطا کیا کہ جس کے حسن کو دیکھ کر کے وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ لڑکیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو جب مردے کو حکم کرتا بِإِذْنِ اللَّهِ حکم کر کے مردہ کھڑا ہو کر کے اپنے نبی سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ پیغمبر تو تیرے سارے اعلیٰ، پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے، پیغمبر تو تیرے سارے شانوں والے، لیکن تو نے یہاں پر بالخصوص کیوں کہا کہ میں نے اپنے محبوب نبی کا تذکرہ اونچا کر دیا ہے؟ کائنات کے پروردگار نے اعلان کر کے کہا پیغمبر تو میرے سارے اعلیٰ ہیں، لیکن یہاں پر جس پیغمبر کی بات ہو رہی ہے وہ صرف پیغمبر نہیں ہے بلکہ پیغمبروں کا پیغمبر ہے، صرف رسول نہیں ہے بلکہ رسولوں کا رسول ہے، وہ صرف نبی نہیں ہے بلکہ کائنات کا دلہا پیغمبر ہے۔ میں نے اس کے قدموں میں اتنی برکت رکھی ہے، جہاں پر اس کے قدم پڑ جاتے ہیں میں اس جگہ کو بھی اعلیٰ بنا دیتا ہوں۔ اگر اس کے قدم مکہ کی دھرتی پر پڑ گئے میں نے مکہ کو منورہ بنا دیا، اس کے قدم مدینہ کی سرزمین پر پڑ گئے میں نے مدینہ کو مدینہ شریف بنا دیا، اگر اس کے قدم حلیمہ کی اونٹنی پر پڑ گئے میں نے اس اونٹنی کو تمام اونٹنیوں کی سردار بنا دیا، اس کے قدم ابو بکر کے کندھوں پر پڑ گئے میں نے ابو بکر کو تمام صحابہ کا سردار بنا دیا، اور اگر اس کے قدم عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، معلمہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں پڑ گئے میں نے اس حجرے کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ سبحان اللہ۔ اللہ آپ سب کو اس روزے کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ آپ سب کو لے جائے مدینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے نا پھر مجھے حکم ہوا ہے اور میں حکم مبشر بھائی کا پورا کرتا چلا جاؤں۔ کون میرا نبی ہے؟ ہمیں تو اس بات پر فخر ہی بڑا ہے کہ وہ ہمارا نبی ہے، جیسا ہمارا نبی ہے ویسا نہ کائنات میں آیا ہے نہ کائنات میں آنا ہے۔ کون میرا نبی ہے؟ سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس
جس کا کونین میں کو انسانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہوں بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلالہ ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش باز طریقہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ خوشی خوب در ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلالہ ہمارا نبی، بھولی بڑھتی ہوئی ساری مخلوقوں کو جس نے آگے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم کو ہے رب کی عطا، مومنوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت نے آرام فرما ہے وہ کیا خوشی ہے ندارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارا ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا والدہا بھی پکارا ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم یہ ہمارا 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 نبی، یہ اے وہابیاں دا پیر آپ کو سبحان اللہ، یہ تو الزام ہے کہ جو ہم پر لگا دیا گیا ہے، میں تو کہتا ہوں اس بندے نو چوک چکھڑا کے گولی مارو جرا اے آکھدا ہے کہ اسی حضور نو بڑے بھائی دی طرح مننے ہاں، انہوں پھانسی دیو چوک چکھڑا کے سانو دی آج تک بندہ ملیا ہی کوئی نہیں ہو جا، میں تو کہا کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے کسی کا کوئی پیر کسی کا کوئی پیر کسی کا کوئی دروازہ کسی کا کوئی دروازہ، لیکن رب کعبہ کی قسم سلفی صاحب ہماری تو کل کائنات ہی ہمارا پیغمبر ہے، ہم میرا تے پیر بھی میرا نبی ہے، میرا تے مرشد بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہبر بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہنما بھی میرا نبی ہے، اور وہ میرا امام ہے، میری صبحوں کا بھی امام ہے، میری رات کا بھی امام ہے، میرے دن کا بھی امام ہے، میری عقل کا بھی امام ہے، میرے شعور کا بھی امام ہے، میرے ذہن کا بھی امام ہے، میرے تخیلات کا بھی امام ہے، میری اذان کا بھی امام ہے، میری نماز کا بھی امام ہے، میرے روزے کا بھی امام ہے، میری عبادت کا بھی امام ہے، ہفتے کے دن کا بھی امام ہے، اتوار کے دن کا بھی امام ہے، سوموار کے دن کا بھی امام ہے، جمعرات کے دن کا بھی امام ہے، بدھ کے دن کا بھی امام ہے، جمعے کے دن کا بھی امام ہے، اور وہ میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، جام جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ صفا ہے میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں دیکھو خضر کے اگر ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، صبح و سموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی
ولادت میرا مصطفیٰ نوریوں سے نہیں، ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے دیکھو سبھی، سن کے دیکھو سبھی، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ آگے پیچھے نات خامان کو پیسے ملتے نے، آج ماشاءاللہ سبھی صاحب نے میری دیاڑی کروائی، سبحان اللہ، اللہ ایک عزت میں شان میں برکتوں کے نزول فرمائے۔ اصل گل ہے کہ اے پیسے دی اہمیت کوئی نہیں ہوندی، وہ ایک بادشاہ تھا نا، وہ اس کے دربار میں جو بھی آتا نا تو وہ دربار میں آنے والا اس کی شان میں اشعار پڑھتا، اس کی تعریف کرتا، بادشاہ اپنے گلے کا ہار اتار کر دے دیتا، خوش ہوتا نا اپنی تعریف سن کر کے۔ بادشاہ اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے کہ مومن اس وجہ تو خوش ہوتے ہیں کہ ساڑھے نبی دی تعریف ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ انداز اپنا اپنا جدا جدا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے حضرات گرامی قدر میں بات کو آگے لے کر کے چلوں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ماننا ہے اور سبھی نے ماننا ہے۔ آئیے میں نے تو مسند احمد میں ایک روایت پڑھی ہے، آپ کو بھی سناتا چلا جاؤں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی بکریاں چرا رہا، توجہ میری طرف رکھیے، ایک یہودی بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چراتا چراتا اس نے دیکھا کیا ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے آ کر کے ایک بکری کو اٹھایا، اپنے منہ میں لیا اور لے کر کے بھاگ گیا۔ یہودی اٹھا اور بھاگتا ہوا اس بھیڑیے کے پیچھے چل دیا، اس نے ڈنڈا اٹھا کر کے اس بھیڑیے کے اوپر دے مارا اور اس کے منہ سے بکری کو چھین لیا۔ وہ جو بھیڑیا ہے انسانوں کی طرح عربی زبان کے اندر بول کر کے کہتا ہے الا تتق اللہ تنزع منی رزقا، اور یہودی تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا تو نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ یہودی بڑا حیران، یہودی بڑا پریشان، یا عجب ذئب یکلمنی کلام الانسی، ہائے ہائے عجیب بات، جانور انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے۔ بھیڑیا پھر بولا اور بول کر کے کہتا ہے اور یہودی عجیب بات یہ نہیں ہے کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے، اگر اللہ بلوانے پر آئے تو جانور بھی بول پڑا کرتے ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ آخر الزمان پیغمبر، وہ کائنات کا دلہا نبی مدینے میں آ چکا ہے اور تو نے ابھی تک میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، تو ابھی تک میرے نبی کا غلام نہیں بنا، تو ابھی تک میرے نبی کا جانثار نہیں بنا۔ یہودی نے بکریاں چھوڑی، بھاگتا ہوا میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے محبوبہ کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی نے پوچھ لیا آخر وجہ کیا بنی کلمہ پڑھنے کی؟ عرض کرتے محبوبہ آپ تو اتنے بڑے نبی ہیں، آپ کو تو جنگل کے درندے بھی اپنا نبی مانتے ہیں، میں اپنا نبی کیوں نہ مانوں؟ سبحان اللہ، اور جس نبی کو جنگل کے درندے بھی مانتے ہیں، ہم ان کو اپنا نبی، اپنا پیر، اپنا مرشد کیوں نہ مانیں؟ میں تو کہا کرتا ہوں جو قرآن ہے نا، قرآن آؤ یہ نہ کہنا کہ قرآن نے سنا کر کے کہ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، یہ جو قرآن ہے نا، قرآن کے 30 پارے میرے محبوب کی شان بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ میری اماں جان کے پاس ایک صحابی آئے نا، عرض کرتے اماں میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ اماں فرماتی ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن تو پڑھا ہے، کہا دوبارہ جا کر کے پڑھو، کانا خلقہ القرآن، یہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہی تو ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حسن بھائی ایک شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ بیان کر دیا ہے، اب میں نے دیکھنا یہ ہے کہ صرف پیسے نعت خواہاں کو ملتے ہیں یا خطیب نعت پڑھے تھے انہوں کو نہیں ملتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن نے میرے محبوب کی نعت پڑھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر ادھر کی بات کوئی نہیں، سنو ایک شاعر بڑا خوبصورت انداز ہے، شاعرانہ انداز میں کہتا ہے آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، بولو قرآن کے پاروں میں
قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، آقا یاسین تیرے نام کا چرچا، آہا تیرے نام کا چرچا، یا ایوہ النبی تیرے نام کا چرچا، یا ایوہ الرسول تیرے نام کا چرچا، یا ایوہ المزمل تیرے نام کا چرچا، یا ایوہ المدثر تیرے نام کا چرچا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا تیرے نام کا چرچا، والذین معہ تیرے نام کا چرچا، محمد الرسول اللہ تیرے نام کا چرچا، ورفعنا لک ذکرک تیرے نام کا چرچا، الم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا، والضحیٰ تیرے نام کا چرچا، واللیل اذا سجی تیرے نام کا چرچا، الم یجدک یتیما فآویٰ تیرے نام کا چرچا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی تیرے نام کا چرچا، ولسانا وشفتین تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا کافتا للناس تیرے نام کا چرچا، ومن یطع اللہ والرسول تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تیرے نام کا چرچا، والنجم اذا ھوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فكان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں، گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا، غلمہ میں ملائک میں حوروں میں محل میں جنت کے نظاروں میں تیرے نام کا چرچا، شعراء میں خطیبوں میں ادیبوں میں ادب میں سب نقش نگاروں میں تیرے نام کا چرچا، فاران کی چوٹی پہ وہ اللہ کے برہان ہے، لاکھوں میں ہزاروں میں تیرے نام کا چرچا، فاران کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برہان ہے، لاکھوں میں ہزاروں میں تیرے نام کا چرچا، مسجد ہو کے محراب منبر ہو کے مصلی ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا، ابو بکر میں عمر میں عثمان میں علی میں آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، تخصیص ہے اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ آقا سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، فاروقی تیرے اشعار میں وجدان عجب ہے، مومن کے ہے ناروں میں تیرے نام کا چرچا۔ اللہ نے میرے نبی ابھی تو حدیث کا ایک ٹکڑا ہوا ہے، ابھی تو اگر تسی آنکھوں سے تقریر شروع کریے سبحان اللہ، میرے نبی کو اللہ نے چنا، ساری کائنات میں سے چن کر کے نبی بنایا۔ اور سنو ایک سروے دوبارہ پھر ہوا، کائنات کے رب نے پھر ایک سروے کیا، ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، اللہ نے نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنے کے بعد پھر تمام لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، پھر تمام لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، کائنات کے پروردگار نے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھنے کے بعد فواجد قلبہ خیر قلوب العباد، اگر کائنات کے پروردگار کو تمام انسانیت میں سے اگر دل پسند آئے تو پھر میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، دل پسند آئے تو میرے نبی کے جانثاروں کے پسند آئے، اور پھر میرے نبی نے انتخاب کیا، میرے نبی نے چنا، اور ہر صحابی کو چن کر کے میرے نبی کا غلام جانثار وفادار بنایا۔ یہ دیکھئے تو صحیح نا، حضرت ابو بکر کو بنو تمیم سے چنا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چنا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چنا، حضرت علی کو بنو قریش سے چنا، حضرت سلمان کو فارس سے چنا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چنا، حضرت سلمان کو فارس سے چنا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے
چنا، نہ رنگ دیکھا ہے، نہ دولت دیکھی ہے، نہ حسب دیکھا ہے، نہ نسب دیکھا. کائنات کا پروردگار دل دیکھتا چلا گیا، انتخاب کیا، انتخاب لاجواب کیا. نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ کائنات کے پروردگار نے دولت دیکھی ہے. یہ دیکھیے نا بلال، حبشہ کی سرزمین سے کالے سے رنگ والا غلام بلال ہے، لیکن اللہ کو پسند آ گیا. اللہ نے میرے نبی کا غلام بنا دیا. میرے نبی کی نگاہ مبارک سیدنا بلال کے چہرے پر پڑ گئی. اللہ نے اتنی شان عطا کر دی. اب بلال چلتا زمین پر ہے، چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. انتخاب ہے نا میرے رب کا. اور دوسری طرف دیکھیے ابو لہب، جس کو اس کی ماں نے کہا اس کا حسن شعلہ مارتا ہے، اس کا نام ابو لہب ہونا چاہیے. میرے نبی کی نگاہ نہیں پڑی، رب نے انتخاب نہیں کیا. جب انتخاب مصطفیٰ نہ ہوا، اس کا حسن اس کو کوئی فائدہ نہ دے سکا. حضرات گرامی قدر آئیے، میرا نبی دعا کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے میرے نبی دعا کر، اے اللہ یا عمر عطا کر دے یا عمر عطا کر دے، دونوں میں سے ایک عطا کر دے. سنو، میں آپ کو مسئلہ جو سمجھانے لگا ہوں، بات صحابہ کی ہو رہی نا. یہ جو صحابیت کا منصب ہے نا، یہ کسبی منصب نہیں ہے، وہبی منصب ہے. اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں چلے کاٹ کر، نمازیں پڑھ کر کے، روزے رکھ کر کے، حج کر کر کے، عبادت کر کے، لمبی صدقات و خیرات کر کے صحابی رسول بن جاؤں، تو بولو بن سکتا ہے؟ نہیں. کچھ بولو بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے فاروقی صاحب صحابی رسول ہر کوئی نہیں بنتا، جنہوں اللہ چنتا ہے وہ بنتا ہے. سبحان اللہ. رولا نہیں مک گیا، رولا نہیں مک گیا. اگر کسی صحابی کی عزت پر کوئی بات کرتا ہے تو اسے یہ بات پہلے سمجھ لینی چاہیے کہ اس کو چنا. میری بات سنیں، مجھے جو لے کر کے آئے ہیں، حسن بھائی کی توسط سے میں آیا ہوں، سلفی صاحب کی زیر صدارت میں آیا ہوں، مبشر بھائی نے مجھے بلایا ہے. اگر مجھ پر کوئی بات کرے گا تو آپ کہیں گے یار اے نہ ویک کہ آیا کون ہے، اے ویک بلایا کنے ہے. سبحان اللہ. یہ نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو آیا کون ہے، یہ دیکھیے چنا کس نے ہے، بھیجا کس نے ہے، انتخاب کس نے کی ہے. یہ دیکھیے نا، بیت اللہ میں میرا نبی دعا کر رہے، اے اللہ یا عمر عطا کر دے یا عمر بن حشام عطا کر دے. اب کائنات کے پروردگار نے دونوں میں سے چنا، دونوں کو میرے نبی کا غلام نہیں بنایا، عمر بن حشام کو چنا. یہ کیوں نہیں مانتا ہے؟ جانتا ہے نبی سچا ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں مانتا. عمر کیوں نہیں مانتا؟ علم نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں مانتا. کائنات کے پروردگار نے دونوں کے دلوں کو چیک کیا. اللہ کو فاروق اعظم کا دل پسند آ گیا. اللہ نے فاروق اعظم کو چن کر کے میرے نبی کا غلام بنا دیا. اور آؤ میں اگلی بات کروں. تمام انبیاء کرام میں سے یہ عظمت میرے نبی کو حاصل ہے کہ اللہ کے نبی کو تمام نبیوں میں سے حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگ کر کے لیا ہے، اور تمام صحابہ میں سے یہ عظمت فاروق اعظم کو حاصل ہے کہ میرے نبی نے تمام صحابہ کرام میں سے حضرت فاروق اعظم کو رب سے مانگ کر کے لیا ہے. اور اگلی بات سنو، حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کو تعمیر کیا. تعمیر کرنے کے بعد جھولی پھیلا کر کے کہا ربا میں مزدوری کر چھٹیے، مزدوری لین دا وقت آ گیا ہے. رب نام وبعث فیہم رسولا، اے اللہ وہ نبی عطا کر دے جو صرف نبی نہیں ہے، نبیوں کا نبی ہے، پیغمبروں کا پیغمبر ہے، رسولوں کا رسول ہے، میری لڑی میں سے مبعوث کر دے. سنو، ایک دعا حضرت ابراہیم نے کی ہے جو صدیوں بعد قبول ہوئی. صدیوں بعد میرے نبی دنیا کائنات میں تشریف لے کر آئے. ایک دعا میرے نبی نے رات کی تاریکی میں کی ہے. صبح کا سویرا ہوا، فاروق اعظم میرے نبی کی دعا بن کر کے میرے نبی کے قدموں میں آ گیا. ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ابراہیم کو خلیل کہا جاتا ہے اور میرے نبی کو حبیب کہا جاتا ہے. خلیل بھی
دوست کو کہا جاتا ہے، اور حبیب بھی، بولو نا، حبیب بھی دوست کو کہا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے فرق تو بتائیے نا، خلیل میں اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ خلیل اللہ میں اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ سبحان، علماء نے فرق بیان کیا ہے، آپ خوش ہو جائیں گے اس فرق سن کر کے۔ علماء نے لکھا ہے خلیل اللہ میں اور حبیب اللہ میں فرق یہ ہے، خلیل کسے کہتے ہیں؟ جس سے محبت کے اندر سب کچھ جس سے لے لیا جائے اسے خلیل کہا جاتا ہے، اور جس کو محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا نبی حبیب اللہ بن کر کے آئے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے انتخاب کیا، ہر صحابی کا کس نے انتخاب کیا؟ کائنات کے پروردگار نے۔ اور آؤ فاروق اعظم کی بات چلی ہے تو میں آپ کو بتاؤں نا کون فاروق اعظم ہے، کون فاروق اعظم ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا غلام فاروق اعظم ہے، جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے فاروق اعظم کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ اور کون فاروق اعظم ہے؟ جو بولتا زمین پر ہے، قرآن عرشوں سے آتا ہے۔ کون فاروق اعظم ہے؟ جن کو دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل لیا کرتا ہے، کل بھی شیطان راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا، آج بھی جس دروازے پر فاروق اعظم کا نام لکھا ہوتا ہے شیطان اس دروازے کے نیچے سے نہیں گزرتا ہے۔ کون فاروق اعظم ہے؟ جن کے لیے میرے نبی نے فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا، فاروق اعظم اتنی جرت رکھتے، فاروق اعظم اتنی طہارت رکھتے، فاروق اعظم اتنی دیانت رکھتے، فاروق اعظم اتنا علم رکھتے، فاروق اعظم اتنا تقوی رکھتا ہے کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا، فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتا۔ معلوم یہ پڑا کہ ایک نبی میں جتنی صلاحیات ہوتی ہے نا وہ ساری کی ساری فاروق اعظم میں موجود ہے۔ سبحان، میں نے ایک لفظ بولا، فاروق اعظم بولتے زمین پر ہیں، قرآن عرشوں سے آتا ہے۔ آپ کہیں کہ دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، فاروق اعظم میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر پہنچے، فاروق اعظم عرض کرتے محبوبہ میرا دل چاہتا ہے میں مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کروں۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا عمر تو جانتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں اپنے رب کی مرضی کے بغیر بولتا نہیں، اپنے لبوں کو جنبش دیتا نہیں، دل تو میرا بھی چاہتے لیکن اللہ کا آرڈر نہیں آیا، اللہ کا حکم نہیں آیا، میں تجھے حکم دے نہیں سکتا۔ ابھی پیر اور مرید آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ابھی فاروق اعظم میرے نبی کے سامنے اپنی رائے رکھ رہے ہیں۔ اسی اسنا کے اندر جبریل آسمان کی چھت کو پھاڑ کر کے ہواؤں فضاؤں میں گھومتا ہوا میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کر دے محبوبہ رب کا سلام لے کر کے آیا ہوں، اللہ کو فاروق اعظم کی رائے اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے قرآن بنا دیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، اللہ نے قانون بنا دیا ہے قیامت تلک کے لیے جو بھی یہاں پر عمرہ اور حج کرنے کے لیے آئے گا، جب تک فاروق اعظم کی رائے پر یہاں 2 نفل ادا نہیں کرے گا نہ میں اس کا عمرہ قبول کروں گا نہ حج قبول کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم بولتے زمین پر ہیں، قرآن عرشوں سے آتا ہے۔ اور سنو اگلی بات، میں بات کے اختتام کی طرف لے کر کے چلوں۔ سیدہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، میری اور میری اپنی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظالموں نے تہمت لگا دی ہے، ظالموں نے بہتان لگا دیا ہے۔ میری امی جان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ مجھ پر تہمت لگ چکی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر کے پاس صدیقہ کائنات بیٹھ کر کے سلام عرض کرتی ہیں۔ اس طرف سے سلام کیا،
میرے نبی نے اپنا چہرہ، میرے نبی نے اپنا منہ مبارک دوسری طرف پھیر دیا۔ صدیقہ کائنات کی جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو، آپ مڑ کر کے دوسری طرف سے آ کر کے سلام عرض کرتی ہیں، اے میرے سر کے تاج سلام ہو آپ کے اوپر۔ آپ نے رخ انور دوسری طرف تبدیل کر دیا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا جب میرے نبی گھر کے اندر تشریف لے کر کے آتے، میرے نبی فرماتے یا عائش کلمینی، یا عائش کلمینی، عائشہ مجھ سے باتیں کرو نا، عائشہ مجھ سے گفتگو کرو نا، عائشہ مجھے میٹھی میٹھی باتیں سناؤ نا۔ آج میرے نبی بولتے نہیں ہیں، آج میرے نبی گفتگو نہیں کرتے، آج میرے نبی سلام کا جواب نہیں دیتے۔ صدیقہ کائنات کو پتہ نہیں، شاید عرض کرتی ہے میرے محبوب پیغمبر مجھ سے ناراض ہیں۔ عرض کیا محبوبہ مجھے اجازت دے دیجئے، میں اپنے بابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ سوچا جا کر کے اپنی اماں کے گلے جا کر کے لگ کر کے رونا شروع کر دوں گی۔ اپنی اجازت لے کر کے اپنی اماں کے گھر میں پہنچی تو دیکھتی کیا ہے، اماں بھی زارو قطار رو رہی ہیں، بابا بھی قرآن پڑھتے ہوئے زارو قطار رو رہے ہیں۔ اماں کو معلوم کوئی نہیں ہے کہ پورے مدینہ کے اندر کوہرام مچ چکا ہے، طوفان بدتمیزی شروع ہو چکا ہے اور لوگوں نے اس بات کو پھیلا دیا۔ اور صدیقہ کائنات کو آخرکار پتہ چلا کسی عورت سے کہ مجھ پر تو بہتان لگا دیا گیا ہے، مجھ پر الزام لگا دیا گیا، ظالموں نے میری پاکیزگی پر بہتان لگا دیا ہے۔ حضرات گرامی کے در دیکھیں انداز کیسا تھا۔ ایک روز بھی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام صدیقہ کائنات کے گھر کے اندر آئے، آ کر کے میرے محبوب پیغمبر میری امی جان کے پاس بیٹھ کر کے فرماتے ہیں عائشہ اگر کوئی غلطی سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ صدیقہ کائنات کہتی ہیں جب میرے محبوب نے مجھ سے یہ بات کہی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر آپ بھی یہ بات کرتے ہیں؟ میرے محبوب پیغمبر بات کر کے چل دیے واپس۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جب واپس لوٹے ہیں صدیقہ کائنات نے مصلی بچھا لیا۔ صدیقہ کائنات کی اماں پوچھتی ہیں بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کہاں اگر میرے محبوب پیغمبر کے دروازے سے اگر بات مسئلہ حل نہیں ہو سکا تو میں اپنی ریٹ جو ہے سپریم کورٹ کی عدالت میں لے کر کے جا رہی ہوں۔ مصلی بچھایا رب کی عدالت میں اور زارو قطار رو کر کے عرض کرتی ہے ربا تو جانتا ہے کہ تیری عائشہ پاک ہے، تو جانتا ہے تیری عائشہ نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ دوسری طرف میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ کا اجلاس بلا لیا۔ میرے نبی پوچھتے ہو میرے یارو بتاؤ تو صحیح تمہاری کیا رائے ہے؟ میری زوجہ عائشہ کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر اگر آپ کو صدیقہ کائنات کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے آپ اور نکاح کر لیجئے، آپ نئی بیوی کر لیجئے، آپ کو کوئی بیویوں کی کمی تو نہیں ہے۔ فاروق اعظم بھی اس اجلاس کے اندر موجود تھے۔ عرض کرتے محبوبہ یہ تو فیصلہ آخری ہونا چاہیے، آپ مجھے پہلے یہ بتائیے نا آپ کا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ کس نے کروایا تھا؟ میرے نبی نے اشارہ آسمان کی طرف کرتے ہوئے کہا جبریل تصویر لے کر ریشمی رومال میں آیا تھا۔ جبریل نے کہا تھا وہ میرا سونا نبی اس لڑکی کے ساتھ کائنات کے پروردگار نے آپ کا نکاح کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ صدیقہ کائنات کا نکاح آپ کے ساتھ رب کائنات کے حکم کے ساتھ ہوا۔ فاروق اعظم نے اپنی تلوار نیام سے نکالتے ہوئے کہا او میرا سونا نبی اگر آپ کا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ کائنات کے رب کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے پھر فاروق اعظم کا ایمان یہ گواہی دیتا ہے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا ہے۔ یہ بہتان ہے، یہ کھلا بہتان ہے۔ ابھی فاروق اعظم میرے نبی سے گفتگو کر رہے ہیں، کائنات کے پروردگار نے جبریل کو آواز دی جی جب رب جلیل جا جبریل زمین پر چلے جا۔ جبریل عرض کرتے ہیں ربا کوئی پیغام دے تو میں لے کر کے جاؤں، کوئی قرآن کی آیت دے تو میں لے کر کے جاؤں، کوئی حکم دے تو میں لے کر کے جاؤں۔ کائنات کے پروردگار نے کہا ہوگا زمین پر چلا جا جو فاروق اعظم گفتگو کر رہا ہے ریکارڈ کر کے لے کر کے آجا میں قرآن بنا کر کے نازل کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ ھذا بہتان عظیم۔
والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو بول فاروق اعظم نے زمین پر بولے، اللہ نے قرآن بنا کر کے عرشوں سے نازل کر دیا۔ آخری 5-7 منٹ میں مکمل ہوئی اور مبشر بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ صحابہ کرام کو چنا، کائنات کے پروردگار نے چنا، اور پھر صحابہ کرام کی محبت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی پھر کمال انداز کی تھی۔ میں نے تاریخ دمشق کے اندر پڑھا ہے، حضرت ابو ہریرہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، جنازہ پڑھا کر کے واپس لوٹے، حضرت امام حسین ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ حضرت حسین بیٹھے ہوئے، آپ چلتے چلتے حضرت حسین کے پاس پہنچے، آپ کے قدموں پر دیکھا تو آپ کے جوتے مبارک پر مٹی لگی ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنا امامہ اتارا، اپنی دستار اتاری، اپنی پگڑی اتاری، اور پگڑی اتار کر کے حضرت حسین کے قدموں کو صاف کرنے لگتے ہیں، حضرت حسین کے جوتے کو صاف کرنے لگتے ہیں۔ حضرت حسین فوری کہتے ہیں، اور چچا ابو ہریرہ آپ میرے نانا کے اتنے بڑے صحابی ہیں اور آپ میرے جوتوں کو صاف کر رہے ہیں۔ کہا اے حسین تجھے نہیں پتا تیری عظمت شان اور مقام کیا ہے؟ میں نے تیرے نانا سے جو تیری عظمت شان اور مقام سنا ہے، اگر ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ آپ کے قدموں کو زمین پر نہ لگنے دیں، آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی احادیث کے اندر ارشاد فرمایا نا، جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت مولا علی کے گھر میں پہنچتے ہیں اور حضرت مولا علی سے پوچھتے ہیں، علی تو نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ مولا علی عرض کرتے ہیں، محبوبہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے، میں نے اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھا ہے۔ دونوں روایات آتی ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا۔ علی کائنات کے رب نے مجھے آرڈر کیا ہے کہ اپنے دونوں نواسوں کے نام تبدیل کر دیجئے، ایک کا نام حسن رکھ دیجئے، دوسرے کا نام حسین رکھ دیجئے۔ سبحان اللہ۔ جن کا نام بھی رکھے تو کائنات کا پروردگار کے حکم کے ساتھ رکھا جائے، ان کو حسن اور حسین کہا جاتا ہے۔ اور آئیے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، میرے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہم انی احبہما و احبہما، اے اللہ میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن اور حسین سے پیار فرما، اور جو حسن اور حسین سے پیار کرے تو اس بندے سے بھی پیار فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آئیے نہ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین عسکر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین زہرا کی بے قرانی، حسین دل ہے، حسین جا ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین